بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون 11واں پارہ پہلا رکوع سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے 99 تک۔ سورہ توبہ کے آغاز میں 10ویں پارے کے اندر جب تعارف کیا گیا تھا اس میں آپ نے سنا تھا کہ سورہ توبہ کے مرکزی مضمون میں سے پہلا مضمون تھا مشرکین سے بیزاری۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے جو اس کے دوسرے مرکزی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ توبہ اس کے اندر دراصل منافقین کی رد کرنے کا اور مسلمانوں کی مومنین کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے، اور یہاں پہ توبہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، اس مسئلے کے حوالے سے ہے کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہ کی تھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ درپیش تھا، اور پھر جہاد اسلام کے فرائض میں سے بھی تھا، تو جن لوگوں نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک منافقین تھے جن کے بیان سے آغاز ہو رہا ہے۔ 11ویں پارے میں آغاز میں سب سے پہلے کہا گیا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے رسول آپ کے پاس جب آپ لوٹ کر آئیں گے غزوہ تبوک سے تو یہ منافقین بہانے پیش کریں گے، ہیلے پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے کہ مجھے آپ بہانے نہ پیش کرو، میں تمہارے ان بہانوں کو ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے اعمال کی خبر دے دی ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں منافقین کی توبہ کو رد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول یہ تمہارے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ آپ ان کے اس غلطی اور عمل سے نظر انداز کر دو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کی غلطی کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو ہی نظر انداز کر دو۔ پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے راضی نہ ہونا، یہ منافقین ہیں، اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ روئے زمین میں اگر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے کوئی تو وہ انبیاء کرام اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ ان سے راضی نہیں ہوں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انہیں اپنی رضامندی نہ عطا فرمائی۔ یہ بیان تھا منافقین کی توبہ کی عدم قبولیت کا کہ بہانے کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب آگے چل کے دوسرے رکوع کے اندر مسلمانوں کی توبہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا چونکہ تذکرہ کیا تھا تو پھر ان منافقین کے احوال اور مدینے میں جو لوگ رہتے تھے یا وہ منافقین جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ایک تو وہ منافقین تھے جو مدینے کے اندر رہتے ہیں اور کچھ مدینے کے باہر ارد گرد میں اور کچھ صحرا میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، وہ منافقین جو صحرا اور دیہاتوں میں رہتے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحرا میں رہنے والے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بڑی سخت ہوتی ہے، وہ کٹھن مزاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن خلدون نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دیہاتی کہ جو ایک طرح سے معاشی حیوان ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا کوئی مقصد کوئی ایم نہیں ہوتا ہے، بس صبح شام رزق اور اناج کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہر چیز سے فارغ رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں، اور اس کے برخلاف وہ منافقین جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے معاملے میں تھوڑی سی تبدیلی تھی۔ وہ مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، لیکن فرمایا کہ وہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو تہوان سمجھ کے دیتے تھے، لیکن اس کے برخلاف جو مسلمان تھے وہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو اللہ کی رضا کا قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب ہم یہ مال اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں اور اس کے حکم میں خرچ کریں گے تو اللہ کا قرب بھی ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور رضامندی بھی ملے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک،
11 آیتیں ہیں دوسرے رکوع کے اندر، اور والسابقون الاولون سے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے کا۔ چونکہ اس سے پہلے منافقین کے احوال کا ذکر کیا، تو اب یہاں پر مسلمانوں کے ایمانی مدارج کا ذکر کیا کہ کون سے مسلمان ایمان میں بلند درجے پر ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا جلدی ایمان میں سبقت حاصل کرے گا، جو جتنا جلدی نیکی کے حاصل کرنے میں سبقت حاصل کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا قبول اور منظور ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی دوڑ میں انسان دنیا کمانے کے لیے فرسٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے درجات کی بات آئی تو اللہ نے ایک ٹائٹل دے دیا، سابقون الاولون، جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس قاعدے کلیے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تبوک کے موقع پر جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو جو تبوک میں ایمان لانے والے ہیں ان سے زیادہ سبقت والے کون تھے؟ جو غزوہ موتا میں ایمان لائے۔ پھر غزوہ موتا سے پہلے حنین ہوا تھا تو حنین والے موتا والے پر سبقت لے گئے۔ حنین سے پہلے آپ دیکھیں خیبر ہے، بدر ہے، احد ہے، تو وہ سارے ان پر سبقت لے گئے۔ تو جو جتنا جلدی ایمان لے آیا جس موقع پر، اسی طرح عشرہ مبشرہ کو دیکھ لو، یہ سب سے پہلے ہے۔ خلفائے راشدین کو دیکھ لو، یہ ان سے آگے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایمان کے مدارج ہیں، مہاجرین میں بھی تھے، انصار میں بھی تھے، اور اس میں اسی اعتبار سے مفسرین کے اقوال موجود ہیں۔ پھر اسی طرح انصار کے اندر جو اقوال موجود ہیں، بیعت عقبہ کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ 12 افراد تھے۔ پھر بیعت عقبہ ثالثہ کے اندر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ انصار میں سے سابقون الاولون ہیں۔ پھر ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے بعد جب وہاں پر باقاعدہ سلسلہ ہوا تھا تب اہل مدینہ نے ایمان قبول کیا۔ لیکن بیعت عقبہ میں ان اہل مدینہ نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی ہجرت بھی نہ ہوئی تھی، فقط حج کے دنوں میں عقبہ کی گھاٹی میں جب نبی کریم علیہ السلام وہاں پر آنے والے لوگوں کو، مکے میں جو لوگ آتے تھے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو عقبہ کی گھاٹی میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ کو تبلیغ اسلام اور ان کی تعلیم کے لیے بھی حضور نے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ سابقین تھے، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور ایک آفاقی اصول دے دیا کہ ان سب میں درجات بے شک ہیں، لیکن جتنے صحابہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے۔ یعنی صحابی رسول میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر اسی دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے شرکت نہ کرنے والے جو معذور تھے اور عمر رسیدہ تھے اور بیمار تھے، ان کو تو ویسے ہی استثناء حاصل تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام اور مجاہدین سے کہا تھا ان فی المدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم، کہ مدینے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ تم نے کوئی سفر نہیں کیا ہوگا اور کوئی وادی طے نہیں کی ہوگی، کسی وادی سے تم نہ گزرے ہوگے کہ وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مدینے میں ہیں اور ہمارے ساتھ؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ اپنے جذبے کے تحت اور اپنے دل کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کی مجبوری نے انہیں روک کے رکھا تھا، ورنہ جس وقت حضور سفر تبوک پر گئے تھے اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبوک کا سفر ایک کٹھن سفر تھا، اور اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے تھے وہ سارے سرزمین عرب پہ ہوئے تھے۔ یہ رومی فوجیوں سے ٹکراؤ تھا، اور وہ 1 لاکھ کے لشکر کو پہلے ہی جمع کر چکے تھے، مزید 1.5 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ شام کی سرحدوں پر جمع ہونے والا تھا۔ تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکراؤ، اتنا طویل سفر، پھر اسباب کی قلت، سفر کی طوالت، پانی، بھوک، پیاس، ہر چیز کی شدت تھی، تو بیمار اور عمر رسیدہ کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے جذبات پھر بھی ساتھ تھے۔ تو اس سفر کے اندر کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ مطلب ان کے پاس نہ تو کوئی مجبوری تھی نہ عذر تھا، اسباب بھی تھا لیکن وہ نہ گئے۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہیں تو قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ،
دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا، یعنی منافقین کی طرح انہوں نے بہانے نہ کیے، کیونکہ یہ وفادار صحابہ تھے، یعنی کوئی ایسا موقع نہ آیا تھا کہ جب حضور کے ساتھ وہ نہ شریک ہوئے ہوں۔ بدر میں وہ شریک تھے، احد میں وہ شریک تھے، حنین میں وہ شریک تھے، حضور کی ہر حکم پر اطاعت کے لیے وہ لبیک کہتے تھے۔ تو چونکہ وہ بنیادی طور پہ وفادار تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خود اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے۔ تو جب اس خلوص کے ساتھ انہوں نے توبہ کو اپنی پیش کیا تو اللہ نے اس توبہ کو، سورت کو ان کے نام سے منسوب کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا اَصَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو تبوک میں نہ گئے تھے، کل 10 تھے۔ 10 میں سے 7 لوگوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی جو بیعت عقبہ میں ایمان لائے تھے۔ اچھا، 3 باقی تھے جو ابھی تک حاضر نہ ہوئے تھے، تو قرآن پاک نے ان 3 کے بارے میں کہا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو 3 ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان کا معاملہ پینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اب ان 3 افراد کی توبہ سے قبل، چونکہ تھے وہ بھی مخلص صحابہ، پہلی بار غلطی ہوئی تھی، تو ان 3 افراد کی توبہ سے قبل اللہ رب العزت نے مسجد زرار والا واقعہ بیان کر دیا کہ مسجد زرار جو کہ منافقین نے بنائی تھی، اور ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک جتھا تیار کرے اور باقاعدہ ایک ٹھکانہ بنا کے وہاں پہ سازش کی جائے۔ انہوں نے بنایا تھا بدنیتی کے ساتھ وہ ٹھکانہ، وہ مسجد، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے چونکہ جو بیمار صحابہ ہیں، جو وہ مسلمان جو بوڑھے ہیں، ان کے لیے مسجد نبوی اور مسجد قباء دور ہے، تو ہم نے یہ نیک نیتی کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ فتنے اور فساد کی غرض سے انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے یہ مقاصد تھے کہ یہ کفر کو پھیلائیں گے، تکلیف دیں گے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اس معاملے پر مطلع فرما دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ افتتاح کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے، واپسی پہ آؤں گا پھر بات ہوگی۔ حضور تشریف لے گئے، اور جب واپس حضور تشریف لائے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک گروہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اور اس مسجد کو گرا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس پر ایک باقاعدہ ایک اصول پیش کیا کہ دیکھیں جو چیز نیک نیتی سے قائم ہو، آپ حقدار ہیں کہ ادھر کھڑے ہوں، اور جس کی بنیاد بدنیتی پر ہو، جو عمارت ہی بدنیتی پہ قائم کی گئی ہو، وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر خوبصورت ہوتی ہے لیکن نیچے سے کھوکھلی ہوتی ہے، اس کی پلیٹیں نہیں ہوتی ہیں اور کسی بھی موقع پہ وہ گر سکتی ہے۔ تو بدنیتی کی مثال اللہ رب العزت نے دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر اس چیز کو اپناؤ جو نیک نیتی پر مبنی ہو، اور جو بدنیتی پر قائم کی گئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی دائمی طور پہ کامیابی، نجات اور سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ ما کان لنبی کی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کی اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں۔ یہ ایک اصول بتا دیا کہ انسانیت کی بنیاد پہ کافروں کے لیے دعا کی جاتی ہے صحت کی، ان کی کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے انسانی بنیادوں پر، لیکن مغفرت کی دعا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت اور اجر کے لیے دعا، یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر تنبیہ کی گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بات وعدہ فرما دی کہ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے چچا آزر کے لیے، تو وہ ایک وعدہ تھا ابراہیم نے اپنے چچا سے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو جب تبلیغ فرمائی تھی تو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اس بت پرستی کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کو قبول کر لیں۔
اور فرمایا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی اپنے چچا آزر کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ فقط ایک وعدہ تھا اس بنیاد پہ، لیکن جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ پھر یہ آئی ہے آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہ ان 3 باقی رہ جانے والے مخلص صحابہ کرام کی توبہ کا بیان ہے، جس میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور چونکہ انہوں نے بعد میں پیش کیا تو ان کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کو منع فرما دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی خلوص کو دیکھیے، استقلال کو دیکھیے کہ سارے مسلمانوں نے ان سے قطع تعلقی کر لی، بات چیت سلام دعا سب کچھ بند کر دی۔ قرآن کا بیان ہے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، 40 دن اس حال میں گزرے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے اہل و عیال کو بھی منع فرما دیا، اور مشکل ہو گئی۔ بہرحال وہ اپنی توبہ پہ ڈٹے رہے۔ کافروں نے، روم کے بادشاہوں نے ان کو آفر اور پیشکش کی، لیکن انہوں نے نہ قبول کی، اپنی توبہ پہ ڈٹے رہے، تو اللہ رب العزت نے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور کیوں نہ قبول فرمائے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا کیا بات ہے، بے شک کوئی ہو سچے دل سے توبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر، اللہ رب العزت نے ایمان کو، تقوی کو، سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو نبی کی اور اللہ رسول کی کبھی بھی نافرمانی مت کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی جب اتباع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد جو تکلیف آتی ہے، بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز الا کتب لہم بہ عمل صالح، کیا بات، اس کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل تم معمولی سا بھی خرچ کرتے ہو، ولا ينفقون نفقة صغیرہ ولا کبیرہ، لیکن وہ لکھا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، یعنی بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے یہ ذہن میں رکھ لے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔